learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ الانبیاء شروع کریں گے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کے 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، طٰہٰ اور سورہ انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری 4739۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب آ گیا، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ آیت قرب قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، لیکن افسوس لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، وہ اس سے غافل ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس کٹھن منزل سے گزرنے کے لیے سامان سفر مہیا نہیں کرتے۔ لوگ دنیا کی دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حساب کے قریب ہونے سے مراد موت کا قریب ہونا ہے، نیز یہ کہ جو کوئی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے دارالجزا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حیرانی ہر اس شخص پر ہے جو غافل ہے، اسے معلوم نہیں کہ صبح یا شام کب اچانک موت کا پیغام آ جائے۔ تمام لوگوں کی یہی حالت ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، بس وہ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ سورہ المعارج آیت 6 اور 7۔ ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی ذکر، محدث نیا، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی جو نصیحت بھی قرآن میں سے آتی ہے وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں۔ کھیل کود میں سننے سے مراد مذاق اڑانا اور سنجیدگی سے نہ لینا کے ہے، یعنی وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جس سے ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی ان کے پاس نیا ذکر آتا ہے، نئی صورت آتی ہے، تو وہ اور زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ الاعراف 51۔ لاہیاتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، واسر النجوی، اور خفیہ سرگوشی کی، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، هل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، افتأتون السحر، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ دلوں کے غافل ہونے سے مراد قیامت کی تیاری سے غافل ہونا ہے، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہونا، مراد قرآن پاک کے سننے اور سیکھنے سے بے پرواہ ہو جانا، اور اس سے مراد اعلیٰ مشن کی ادائیگی کے قابل نہ رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ ظالم کفار دشمنی اور باطل کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم اس پر کیسے ایمان لاتے ہو اور کیسے اس کی پیروی کرتے ہو، جو کچھ وہ لے کر آیا ہے وہ ایک جادوگر کے سوا کچھ نہیں، اس کی تصدیق نہ کرنا اور اس کی بات نہ ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا، یہی کلام تھا جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہا تھا، تو سرداران مکہ کو اپنی قیادت کا خطرہ لاحق تھا، اس لیے انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنس رہے ہو، ورنہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بدوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 30۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اہل کتاب سے اس بارے میں پوچھتے ہو جو ان کے پاس ہے، حالانکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اسے بدل دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی ہے، جبکہ تمہاری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے جدید ترین کتاب ہے، تم اسے بالکل اصل اور خالص حالت میں پڑھتے ہو، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ صحیح بخاری 2685۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی ہر اس جگہ کو میرا رب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کفار نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر اعتراض کیا تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت 4۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ سورہ النساء 166۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی لوگوں کی زبانوں کے اختلافات اور ان کی مختلف حاجات کے باوجود ان کی آوازیں سنتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں، اضغاث احلام، پریشان خواب ہیں، بل افطراہ، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیات، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلوں کو بھیجا گیا تھا۔ رسالت کو مشتبہ بنانے کے لیے اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، پریشان خواب ہے، بلکہ اس نے انہیں گھڑ لیا ہے۔ اہل مکہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحاقہ آیت 41-47 میں، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ سورہ یاسین آیت 69-70۔ کفار کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، فَلْيَأْتِنَا بِآیَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا، یعنی جیسے موسیٰ، عیسیٰ، صالح علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، آپ بھی ویسا ہی معجزہ لے کر آؤ۔ ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے ایمان نہیں لائی، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اہل مکہ سے کہا گیا کہ اگر پچھلے لوگ معجزات کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی جس بستی کے لوگوں کو بھی رسولوں کی وضاحت سے کوئی معجزہ دیا گیا وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وما ارسلنا قبلک، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے، الا رجالا، مگر کچھ مردوں کو، نوحی الیہم، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو پیغام ہم اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا جو سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے شکوک کے جواب میں زبان رسالت سے کہلوایا، کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ سورہ الاحقاف آیت 9۔ سو تم اہل کتاب یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے درویشوں سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان تھے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے، لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انسان ہی تھے، جسم رکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کا انسان ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا سورہ الانعام آیت 8-9 میں، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا سورہ الانبیاء 34 میں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟
ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، فانجیناہم، پس نجات دی ہم نے انہیں، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی دشمنوں پر غلبے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ سچا کر کے دکھایا، یعنی رسولوں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی رسولوں کا انکار کرنے والے ہلاک کیے گئے اور اقرار کرنے والوں نے نجات پائی۔ لقد انزلنا الیکم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، کتاباً فیہ ذکرکم، ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کا بیان ہے اور مسلمانوں کو اس کی قدر پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک جلیل القدر کتاب اور ایک واضح قرآن نازل کیا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ان معاملات کو جن میں تمہارا نفع اور نقصان ہے؟ تم اس چیز پر عمل کیوں نہیں کرتے جس میں تمہارا ذکر اور جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔